امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اسماعیل ایک متقی شخص اور جلیل القدر عالم تھے۔ امام بخاری کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد ان کا انتقال ہوا۔ اسماعیل وراثت میں کافی دولت چھوڑ گئے۔ امام بخاری کی والدہ کی خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ایک جلیل القدر عالم بن کر افق عالم پر چمکے اور اپنے علم سے تاریخ دنیا کو منور کر دے، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ جب ان کے بچے کے مستقبل میں ترقی اور ان کی تمناؤں کی تکمیل میں ایک بڑی رکاوٹ پیدا ہو گئی۔ بچپن ہی میں یہ بچہ اپنی بینائی سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اب نابینا ہونے کی صورت میں یہ بچہ حصول تعلیم کے لیے علماء کے درس میں شرکت سے معذور تھا اور نہ وہ حصول علم کے لیے دوسرے شہروں کا سفر اختیار کر سکتا تھا۔ ماں کو یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ آخر اس کے بچے کا کیا ہوگا، یہ عالم دین کیسے بن سکے گا، بینائی کے بغیر علم کا حصول کیسے ممکن ہے۔ اس خواہش کی تکمیل کے لیے ایک ہی ذریعہ باقی تھا، ایک ہی راستہ تھا، اور وہ راستہ دعا کا تھا، اور وہ پورے اخلاص اور سچی نیت کے ساتھ دربار الہی میں گر گڑا کر رونے لگیں اور رب العزت کے سامنے دستے سوال دراز کر کے بچے کی بینائی کے لیے دعائیں مانگنے لگیں۔ یہ دعائیں نہ جانے کتنی مدت تک ہوتی رہیں۔ ایک رات انہوں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں نظر آئے، فرما رہے تھے، اے بی بی، تیری دعاؤں کی کثرت کے سبب رب العالمین نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ جب وہ بیدار ہوئیں تو دیکھا واقعی ان کے بیٹے کی بینائی بحال ہو گئی ہے۔ ان کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، اے پروردگار، پریشان حال کی دعائیں تیرے علاوہ کون سن سکتا ہے، اور کون ہے جو بندوں کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے۔ امام المحدثین محمد بن اسماعیل بخاری کی والدہ محترمہ نے بیٹے کی بینائی لوٹ آنے کے بعد اس کی تعلیم و تربیت اس قدر محنت سے کی کہ رب تعالیٰ نے ان کے بیٹے پر علوم و فنون کے دروازے کھول دیے۔ یہی بچہ زندگی کے مختلف مراحل طے کرتا کرتا بہت بڑا محدث بنا اور قرآن پاک کے بعد دنیا کی صحیح ترین کتاب مرتب کی، جو صحیح بخاری کے نام سے مشہور ہے، اور بچے کو لوگ امام بخاری کے نام سے جانتے ہیں، جن کا پورا نام محمد بن اسماعیل بخاری ہے۔